آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام اور آداب پیش ہے۔ دوستو، آج آپ کے لیے پھر سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات بہت پسند آئیں گے اور آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے 220واں کہ ہوری کس مصنف کا تخلیقی کردار ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ پریم چند کا ہے ہوری، اور یہ گؤدان ناول کا ہے ہوری۔ ناول گؤدان کا مرکزی کردار ہے ہوری، اور گؤدان آخری ناول ہے پریم چند کا جو 1936 میں شائع ہوا تھا، جس میں 36 ابواب ہیں اور اس کے صفحات ہیں 596، یعنی 596 صفحات ہیں۔ اور خواجہ احمد عباس جو ہیں ان کا ناول ہے انقلاب، اور آپ کا حیات اللہ انصاری کا مشہور ناول ہے لہو کے پھول، یہ ان کا پہلا ناول ہے۔ اور آخری کوشش ان کا بہت مشہور افسانہ ہے جس کا مرکزی کردار ہے گھسیٹے، اور بڈھا سود خور ان کا پہلا افسانہ ہے جو 1930 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اور دوستو، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، 1949 میں شائع ہوا تھا۔ میرے بھی صنم خانے یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا سوال ہے دوستو، مندرجہ ذیل میں سے کون سی نظم محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی محمد حسین آزاد کی یہ بھی ہے، لیکن یہ برکھا رت جو ہے یہ نہیں ہے۔ برکھا رت جو ہے یہ الطاف حسین حالی کی ہے، اور یہ تمام نظمیں دونوں نے مل کر، یعنی محمد حسین آزاد اور حالی نے مل کر انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھیں، برکھا رت بھی اور یہ محمد حسین آزاد کی تینوں نظمیں۔ یہ شعر کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے؟ عید یک روز جہاں میں رمضان ہے، ایک ماہ بعد ہے کثرت تکلیف کے یا عیش قلیل۔ یہ کس صنف سخن سے تعلق ہے اس شعر کا؟ تو جواب دیجیے گا قصیدے سے۔ قصیدے میں دو ہی شاعر سب سے زیادہ مشہور ہیں، سودا ہیں اور ذوق، اور غزل کے ہیں میر تقی میر اور مرزا غالب، اور مرثیے کے ہیں اردو کا پہلا مرثیہ نگار ہے اشرف بیابانی، جس کا سب سے پہلا مرثیہ ہے، یعنی اردو کا پہلا مرثیہ ہے نوسرہار جنگ۔ انیس اور دبیر یہ دو ہی مرثیے کے میدان میں مشہور ہیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غم زے غماز دیکھنا۔ تو جواب دیجیے گا یہ مومن خاں مومن کا شعر ہے۔ اور ان کا دوسرا شعر بھی بڑا دلچسپ ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ شعر بھی مومن خاں مومن کا ہے۔ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ حسرت موہانی کی غزل کا مطلع ہے چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ غالب کی غزل کا یہ شعر دیکھیے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ سبرس۔ سبرس جو ہے اردو میں کی تمثیلی کتاب ہے۔ سبرس اردو کی سب سے پہلی نثری داستان ہے۔ کتب مستری جو ہے یہ مثنوی ہے۔ فسانہ آزاد یہ ناول ہے۔ فسانہ عجائب یہ داستان ہے۔ یہ سب یاد رکھیے گا۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ غواصی کی مثنوی ہے، بہت مشہور مثنوی ہے غواصی کی، اور 1624 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ 1624 میں ابن نشاطی کی بہت مشہور مثنوی ہے پھول بن ابن نشاطی کی مثنوی ہے پھول بن، اور جو 1655 میں
لکھی تھی۔ ملک خوشنود کی مثنوی ہے جنت سنگار جو 1945 یعنی کہ 1945 میں لکھی تھی، اور ملک خوشنود محمد عادل شاہی عہد کا شاعر تھا۔ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس کے دیوان میں 50,000 اشعار ہیں، اور تمام اصناف سخن ان کے دیوان میں شامل ہے۔ ولی کی شمالی ہند میں آمد کس سن میں ہوئی؟ تو آپ کا جواب ہے پہلا والا 1700 میں آپ آئے تھے، اور 1707 میں ولی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سید ابوالعالی کے ساتھ ولی دلی آئے تھے، اور سعد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی دلی میں۔ سعد اللہ گلشن کے ولی شاگرد تھے۔ عہد جدید کا وہ غزل گو جس کے کلام میں سنسکرت شعریات کا اثر سب سے زیادہ ہے، تو وہ ہیں فراق گورکھپوری۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ چکبست کا اصل نام کیا ہے؟ پنڈت برج نارائن چکبست۔ جگر کا اصل نام کیا ہے؟ علی سکندر جگر مراد آبادی۔ فراق گورکھپوری رومانی نقاد ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر جو 1922 میں شائع ہوا تھا۔ 1945 میں روح کائنات جو رباعی کا مجموعہ ہے فراق گورکھپوری کا۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس کی نوعیت آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انشائیہ ہے بہت مشہور، اور اس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ پطرس بخاری ہیں دوستو، پطرس ہیں، اور پطرس کا دوسرا انشائیہ ہے کتے، اس نام سے بھی انہوں نے بڑا دلچسپ انشائیہ لکھا ہے۔ ذیل میں لکھنوی دبستان کا کون سا شاعر ہے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ناسک لکھنوی دبستان کے شاعر ہیں، اور انشا، میر سودا یہ سب دلی کے ہیں، حالانکہ میر تقی میر کا بھی لکھنؤ دبستان میں نام آتا ہے، یعنی کہ دونوں میں آتا ہے، دلی اور لکھنؤ۔ زیادہ تر انہوں نے اپنے زندگی کے وقت دلی میں گزارا، اور آخر وقت میں یہ لکھنؤ چلے گئے تھے، اس لیے ان کا دونوں میں نام لیا جاتا ہے، لیکن خاص کر ناسک اور آتش ہیں جو دلی کے لکھنؤ دبستان کے ستارے ہیں۔ کتاب تاریخ ہندوستان کس نے لکھی ہے؟ تاریخ ہندوستان لکھی ہے ذکا اللہ نے۔ کس نے لکھی ہے؟ ذکا اللہ نے لکھی ہے۔ اور سجاد حیدر یلدرم، نکائے ثانی، افسانہ ہائے عشق، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم قرۃ العین حیدر کے والد ہیں، اور شبلی نعمانی کی شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر، شبلی اردو کے مشہور تنقید نگار ہیں۔ حال ہی کی کتاب ہے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری جو 1893 میں شائع ہوئی ہے۔ نظم میں کون سی صنف داستان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو جواب دیجیے گا مثنوی۔ افکار غالب کا مصنف کون ہے؟ خلیفہ عبدالحکیم اس کے مصنف ہیں۔ حالی یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید کے مصنف ہیں۔ رشید احمد صدیقی ہم نفسان رفتہ، طنزیات و مضحکات ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ عبدالرحمن بجنوری کی ہیں محاسن کلام غالب۔ دین و سیاست کس کی ہے؟ اکبر الہ آبادی کی، چکبست کی، اقبال کی؟ تو یاد رکھیے گا علامہ اقبال کی ہے۔ حالی کی نظمیں ہیں برکھا رود، نشاط امید، مسدس حالی۔ طلوع اسلام کس کی نظم ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ علامہ اقبال کی یہ نظم ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے طلوع اسلام۔ پرندے کی فریاد بھی اقبال کی ہے، اور تصویر درد بھی علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے۔ حفیظ جالندھر کی ہے شاہ نامہ اسلام اور چراغ صحرا، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں حفیظ جالندھری کی۔ اور برق کلیسا اور جلوہ دربار دلی
یہ اکبر الہآبادی کی مشہور نظم ہے، برق کلیسا 1907 میں لکھی تھی، 1907 میں برق کلیسا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔